کئی باتیں دل کو چیر کے رکھ دیتی ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ جن کو ہم اپنا کہتے ہیں، جن کو ہم اپنا سمجھتے ہیں، وہ بھی ایسی باتیں کر دیتے ہیں، لیکن صبر کرنا پڑتا ہے۔ جب انسان منہ کھولتا ہے، یا تو وہ کوئی اچھی بات کرے گا یا اس کی زبان سے برے الفاظ نکلیں گے۔ زبان کی خاموشی، زبان کو روک لینا بہت بڑی طاقت ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں نے ہر وقت کچھ نہ کچھ بولنا ہے۔ نہیں، کبھی کبھی خاموش رہنا، صبر کرنا دوسرے انسان کو ہلا دیتا ہے۔ تمہارا صبر دوسرے انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ خاموش رہنا سیکھو، صبر کرنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو۔ زبان کے تیر بڑے سخت ہیں، جب یہ ایک بار نکل جائیں تو دل پہ زخم کر دیتے ہیں، پھر ان زخموں کو بھرنا بڑا مشکل ہے۔ ہزاروں بار معافی مانگ لو، زخم تو باقی رہیں گے، ان کے نشانات تو باقی رہیں گے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ایک خاموشی ہزار جواب سے بہتر ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اللہ پہ ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دن پہ یقین رکھتا ہو، اسے چاہیے اگر اپنی زبان کھولے تو خیر کی بات کرے، ورنہ خاموش رہے۔ خاموشی بہت بڑی طاقت ہے۔ اس زبان کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے خاموش رہنا نہیں سیکھا۔ ہر وقت دوسروں کی برائی کرنا، دوسروں کے عیب بیان کرنا، نفس کو بڑا مزہ آتا ہے۔ جب انسان دوسروں کی برائی کرتا ہے، دوسروں کے عیب بیان کرتا ہے تو نفس کو بڑا مزہ آتا ہے۔ پھر اس انسان سے خاموشی کی لذت چھین لی جاتی ہے۔ اسے خاموش رہنے میں لذت نہیں آتی۔ اس کی زبان چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی کی برائی کرتے رہو۔ بہترین انسان وہ ہے جو خاموش رہے، ضرورت کے وقت بولے، جہاں پہ ضروری ہو وہاں پہ بولے، ورنہ خاموش رہے۔ خاموشی میں بڑی حکمت ہے۔ لوگوں کو صبر کرنا ہی نہیں آتا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ صبر کیسے کریں، کیسے خاموشی کے ساتھ دوسرے سے بدلہ لیں۔ تم خاموش ہو جاؤ، ہر وقت تو خاموش نہیں رہنا، کبھی کبھی بولنا ضروری ہوتا ہے، لیکن اکثر خاموشی میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو جنت کی بشارت دی ہے جو زبان کی حفاظت کرے۔ اس زبان کی وجہ سے آپس میں لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، گھروں میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں لیکن ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کر رہے، پاس رہ کر بھی دل اتنے دور ہیں۔ کیا فائدہ پھر ان رشتوں کا؟ زبان پہ کنٹرول کرنا سیکھو۔ جو انسان زبان پہ کنٹرول نہیں کرتا وہ بار بار ایک گڑھا کھودتا ہے اور پھر اسی گڑھے میں گرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ صحابہ خاموش ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا حفظ اللسان۔ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ اگر مفت میں ثواب پانا چاہتے ہو کہ ہر وقت تمہاری نیکیاں بڑھتی رہیں تو صبر کرنا سیکھو۔ لوگوں کے رویوں پہ خاموش رہو، اپنی زبان کو بند رکھو۔ جب کوئی ہماری برائی کرتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ زبان کھولوں اور اس کو وہ جواب دوں جو اس نے کبھی نہیں سنے، اس کو بے عزت کروں، لیکن نہیں، خاموش ہو جاؤ۔ تمہارا صبر وہ باتیں کہہ دے گا جو تمہاری زبان نہیں کہہ سکتی۔ صبر میں بہت بڑی طاقت ہے، صبر میں ایک بہترین بدلہ ہے۔ دوسرا شخص تو یہی چاہتا ہے کہ یہ بھی زبان کھولے اور دوریاں پیدا ہوں۔ کئی باتیں دل کو چیر کے رکھ دیتی ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ جن کو ہم اپنا کہتے ہیں، جن کو ہم اپنا سمجھتے ہیں، وہ بھی ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ جو ناقابل برداشت ہوتی ہیں، لیکن صبر کرنا پڑتا ہے۔ صبر کا گھونٹ پی لو، اللہ تمہیں وہ مزہ چکھائے گا کہ وہ غیبت کرنے والے لوگ، تمہاری برائیاں کرنے والے لوگ وہ مزہ نہیں چکھ سکتے۔ خاموشی سے عزت بڑھتی ہے، صبر کرنے والے انسان کو اللہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ زیادہ بولنے سے دل کمزور پڑ جاتا ہے۔ اگر دل کو مضبوط کرنا ہے، اگر اپنے کردار کو مضبوط کرنا ہے، اپنے نام کو بلند کرنا ہے
تو صبر سیکھنا پڑے گا۔